کہ تم اللہ کے سوا اس کے پوچھتے ہو جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب اجت تام ہو چکی تھی، ان سے کوئی جواب نہ بن پایا تو شور مچانے لگے، چلا کر کہنے لگے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان کو جلا دو۔ معاذ اللہ سب نے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، قالوا حرقوا وانصروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہے آپ نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت مجاہد، حضرت ابن جریر کے قول کے مطابق حرقوا اس سے جلا دو کہنے والا ایک شخص تھا، فارس کا رہنے والا تھا، دیہاتی تھا، جس کا نام ہرز اور ایک قول میں یہ ہے ہزر تھا اور ایک قول میں ہزن تھا قصص الانبیاء کے اندر۔ جب اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دسا دیا اور قیامت تک اب وہ زمین میں دستہ ہی رہے گا۔ اب وہ قیامت تک زمین میں دستہ رہے گا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی بڑی بدبخت نے گستاخی کی کہ خلیل اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو کا لفظ کہا، اللہ نے اسے اسی وقت زمین میں دسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دستہ رہے گا۔ اب بہرحال نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے پر متفق ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ پہلے ایک عمارت بنائی جو پتھر کی تھی، 30 گز لمبی تھی اور 20 گز چوڑی، 4 دیواری بنائی، اس کو لکڑیوں سے بر دو یہ کہا اور سب لوگوں نے لکڑیاں برنا شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو۔ اب وہ عمارت کتنی تھی، پھر اسے بڑکتی آگ میں ڈال دو۔ اب وہ 30 گز لمبی 20 گز چوڑی تھی، لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ مرد لکڑیاں جمع کرنے لگے، عورتیں جمع کرنے لگیں، بچے جمع کرنے لگے۔ جس کو کوئی منت پیش کرنی ہوتی، کوئی حاجت آتی تو معاذ اللہ وہ اس طرح منت پیش کرتا کہ فلاں میرا کام ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے معاذ اللہ میں اتنی لکڑیاں اکٹھا کروں گا۔ تو پوری مخلوق جو تھی وہ سب کی سب جو تھی اس وقت جتنے لوگ تھے سب نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک قول کے مطابق 30 دن تک لکڑی جمع کی گئی، ایک قول کے مطابق 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک عظیم آگ، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ جس کی تپش اتنی تھی کہ فضا سے اوپر سے پرندہ جاتا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا، فضا سے پرندہ تک نہ جا سکتا۔ اب آگ تو جلا دی، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالنا ہے انہیں سمجھ نہ آئی۔ شیطان ملعون ابلیس لعین انسانی شکل میں آیا، پھر شیطان ملعون آیا اور منجنیق گوبن بنانا سکھایا کہ اس طرح کا بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینک دو، جس طرح آج کل توپ ہے نا گولہ پھینکتی ہے، منجنیق ہوتی تھی، بڑے بڑے پتھر پھینکتی تھی۔ تو سب سے پہلے اس بدبخت نے بنانا سکھایا اور سب سے پہلے منجنیق اس لیے بنائی گئی اور شیطان انسانی شکل میں آ کر کہا کہ تم اب آگ میں تو ڈال نہیں سکتے، اس طریقے سے منجنیق بناؤ، اس میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو روایت میں آتا ہے کہ نمرود اپنی ساری قوم کے روبرو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق چیخیں مار مار کر رونے لگی، تمام مخلوق، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین پر کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی امداد اور نصرت کریں، مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، اب سب ان کی مدد کرو، اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد اب ایک ایک کر کے آنے لگی مخلوق، جن میں سے سب سے پہلے پانی کا فرشتہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضور ہمیں مجھے اجازت ہو میں بارش برسا دوں، فوراً سے پہلے آگ بجھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا
حضور مجھے اجازت ہو میں اتنی ہوا چلاؤں آندھی چلاؤں گا اس آگ کو اٹھا کر لے جا کر کہیں اور پھینک دے. آپ نے مجھے تیری حاجت نہیں ہے. اس کے بعد مختلف مخلوق جو ہے مدد کے لیے پیشکش کرتی رہی اور سب کے لیے آپ یہی فرماتے تھے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی میرا بہتر کارساز ہے اور وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی منجنیق میں تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں, اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کو طے و بالا کر دوں, زمین کو اٹھا کر آسمان کے پاس لے جاؤں اور اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دوں, نیچے والے کو اوپر کر دوں. تو آپ نے فرمایا جب یہ بات آپ سے کی تو اب کیفیت کیا ہوئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اپنی تمام حاجات اللہ کے سپرد کر دی, میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ سے کسی کو اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ آپ کو بنائے گا, اگر اللہ کسی کو اپنا خلیل بنائے گا تو وہ آپ کو بنائے گا. پھر کیا ہوا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اب ایک روایت میں یوں بھی ہے جب آگ مقابل پہنچی آپ کے سامنے آئی, جبریل امین حاضر ہوئے عرض کرنے لگے ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے. عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حسبی من سوالی علم بحالی, میرے حال کو خوب جانتا ہے, جس سے مجھے حاجت ہے وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے, لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اب آگ نے سنا, اب یہ کیفیت ہوئی جب رب کا حکم آ گیا تو آگ نے سوا آپ کی بندش کے اور کچھ نہ جلایا, جو آپ کے ہاتھ وغیرہ بندے ہوئے تھے اس کو جلا کر آپ نے آزاد کر دیا اور باقی کسی چیز کو اس نے نہ جلایا. آگ کی گرمی زائل ہوگی, صرف روشنی باقی رہے گی, گرمی ختم ہوگی. لفظ میں یا نارو عام تھا, اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پہ جتنی آگیں تھی ساری ٹھنڈی ہوگی. صرف وہ آگ نہیں, روئے زمین پر جتنی آگیں تھی سب ٹھنڈی ہوگی. شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہے, اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی, علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ سلامہ کا لفظ سلامتی والا نہ ہو جا, نہ فرمایا جاتا تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی. فرمایا ٹھنڈی بھی ہو لیکن ایسی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو, تکلیف نہ دینے والی ہو. آخری بات کعب الاحبار فرماتے ہیں اس دن آگ سے اہل زمین میں سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا کہ سارے چولہوں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, جلتی تھی لیکن جلاتی کچھ نہیں, پکاتی کچھ نہیں تھی. اور آگ نے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کے علاوہ کسی کو نہ جلایا. ابو عالیہ کہتے ہیں اگر رب تعالیٰ سلامہ نہ فرماتا تو اس آگ کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے زیادہ شدید ہو جاتی. اب آگ کے اندر آپ نے کیا کیا دیکھا؟ آپ نے باغ دیکھا, آپ کے لیے کتنی راحتیں تھیں, کتنا سکون تھا. پھر نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی منارے پہ کھڑے ہو کر دیکھا کہ آگ میں تو آپ تو خوش ہیں, آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی, پھر آپ کو بلا کر باہر اس نے بلایا. اس چیز کو پورا واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.